وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. بعد حمد و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمتوں و رفعتوں والا دن جاری و ساری ہے. ہم اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ہمیں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے. وہ حکم کیسا حکم ہے؟ بڑا توجہ طلب حکم ہے. آج ہم کو وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ نیکی ہم پہ فرض ہے. اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو وہ مجرم ہے. قیامت کے دن اس کی سزا وہ بھگتے گا. ہاں، کوئی اپنی طرف سے کوئی نیکی بناتا ہے، اس کو اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اپنی سوچ ہے، وہ عمل اچھا ہی ہے، نیکی عمل ہے. لیکن شریعت اس سے اس عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہی. شریعت اس کے سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ یہ تو نے جو نیکی بنائی ہے، اچھا کام بنایا ہے، اس پہ عمل کر. اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے قیامت کے دن اس نیک کام پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ، اب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ تم 11ویں کا ختم دلاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم 11ویں مناؤ، 11ویں کا ختم گھر کے اندر دلاؤ. کام اچھا ہے، ہم نے بنایا ہے. اصالِ ثواب کرتے ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اچھا کام ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، یہ شریعت اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا، یا وہ کل قیامت کے دن اس وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا کہ تو نے 11ویں کا ختم دیا تھا یا نہیں دیا تھا. کیوں؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے. کوئی کرتا ہے ثواب ملے گا، اچھا کام ہے. اگر نہیں کرتا تو وہ مجرم نہیں ہے. اور اللہ کا حکم اس کے الٹ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صاحب نصاب ہو تو حج اور زکوٰۃ دو.
حج کرو۔ اب اس کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے، قیامت کے دن اس کی وہ سزا بھگتے گا، سزا اس کی اس پہ نافذ ہوگی۔ یعنی مستحب مطلب یہ ہوا کہ جو مستحبات ہیں ان کا کرنا ثواب ہے، لیکن شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، رب رسول کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور کچھ اعمال اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، وہ اگر کوئی غفلت ان سے برتتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مجرم ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، بتا میری جو ڈیمانڈ تھی، میرا جو حکم تھا، اس پہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جس پر میں نے تجھے کوئی سزا نہیں دینی تھی وہ بڑے دوڑ کے کرتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے نیک اعمال ہیں ان پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب آگے میلاد شریف آ رہا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی۔ اب شریعت نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم اس طرح جلوس جلسے گھر سجاؤ، گلیاں بند کرو، سارے معاملات نیکی ہے لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کرتا ہے کوئی ثواب ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ مجرم نہیں ہے۔ اس پہ فتویٰ بازی، اس پہ شکوہ کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے نیک اعمال وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن پاک جو تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، میرے مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مجھے رب مان لیا، مصطفیٰ کو میرا رسول مان لیا، فرمایا اب ان کے ذمہ کیا ہے باری تعالیٰ؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا میرے رسول کی عزت کریں، میرے رسول کی عزت کریں، میرے رسول کی تعظیم کریں، میرے رسول کا ادب کریں۔ آگے باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر دین کے معاملے میں میرے رسول کی مدد کی جائے۔ امت کو اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، فرمایا جب ایمان لا چکے میرے رسول کی عزت تم پہ لازم ہو گئی، اور جو میرا رسول تمہیں حکم دے نا دین کے معاملے میں میرے رسول کی مدد کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا جو میں نے قرآن مصطفیٰ کو دے کے بھیجا ہے نا، میں نے اپنے رسول پہ جو قرآن نازل کیا ہے نور دے کر بھیجا ہے، فرمایا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، یعنی اس پہ عمل کرو۔ اب یہ قرآن کا مطالبہ ہے اپنے ماننے والوں سے، قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے اپنے عقیدت مندوں کو، ایمان والوں کو خطاب ہے اللہ کا کہ اے میرے بندو وہ کام کرو جو میرا رسول لے کر آیا، فرمایا اس سے ہٹ گئے پھر اپنی سوچ کر لینا۔ ہماری جو بنائی ہوئی نیکیاں ہیں نا اس کے اندر اگر زیادتی کمی کوئی اس کے اندر ایسا معاملہ ہم نے محبت میں کر دیا تو وہ نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ گناہ بن جائے گا۔ اب میلاد پاک کی خوشی کرنا مومن کی پہچان ہے، ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ کی تعظیم جو ہم پہ فرض ہے اس کا ایک حصہ ہے میلاد مصطفیٰ منانا۔ لیکن اگر اس میلاد کی محفل کو آپ نے غلط رنگ دے دیا، میلاد کی محفل کو، اس جلوس کو، اس خوشی کو اگر آپ نے شریعت کی حدود سے باہر نکال دیا، یہ پھر نیکی نہیں رہے گی بلکہ گناہ بن جائے گا۔ مثال کیا اس پہ عرض کر دوں، مثال کے طور پہ راستہ بند کر دینا، کہ ہم نے گلی سے جانی ہے، یہ نبی کی آمد پہ راستہ بند کر دینا ہے،
راستے اتنے تنگ کر دینا، وہ جھنڈیاں وہ کپڑا لگا کے کہ راستہ اسی راستے سے جا رہا ہے بندہ، اپنے جو جانور اس نے رکھے ہیں گدھے پہ چارہ لاد کر جاتا ہے اسی راستے سے آپ نے بند کر دیا۔ اب وہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ نے وہ راستہ بند کر دیا کہ جو مین شاہراہ تھی، اگر متبادل ہے مین شاہراہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بند کرنے سے، پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر حرج ہوتا ہے راستہ بند کرنے سے لوگوں کے آنے جانے میں، تو پھر شریعت نے کہا یہ خوشی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ میرے رسول کا حکم نہیں ہے۔ پھر بجلی چوری کر کے لیٹنگ لگانا، میں بھائی میلاد کی خوشی ہے تو اگر چوری کر لے، نہیں، تو نے جو کرنا ہے اپنی جیب سے کر۔ شریعت نے تمہیں کوئی پابند کیا اس کام کا کہ تو نے اپنا قرضہ لے کر تو نے محلے والوں کو تنگ کر کے فنڈ کر کے تو نے گلی کو سجانا ہے؟ شریعت کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے کرتا ہے اپنی جیب سے تو کرے، ہم پابندی بھی نہیں لگاتے، منع بھی نہیں کرتے، لیکن جو نہیں دیتا محلے میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا ہم اس کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ کو، تو اس نے فنڈ نہیں دیا ہمیں۔ یہ غیر اخلاقی سارے معاملات ہیں، یہ غیر اخلاقی معاملات ہیں۔ ہم نیکی حاصل کرتے کرتے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ساری رات ڈیک چلتے ہیں، ساری رات نعتیں چلتی ہیں، تقریریں چلتی ہیں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، توجہ سے سنیے گا، ایک یہودی آیا آ کر اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ بلا فصل آپ کی شکایت کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام ہے وہ ساری رات اس کی وجہ سے ہم نہیں سوتے، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے، کس طرح تنگ کرتا ہے؟ کہنے لگا یہودی، وہ رات نوافل کے اندر سیدنا صدیق اکبر اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ، نعت پڑھنا ایک طرف ہے، نعت اردو پنجابی جو بھی زبان ہو، تقریر ہے ایک طرف ہے قرآن پڑھنا۔ قرآن سب سے اعلیٰ کلام، قرآن کی تلاوت جہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں، نعتوں تقریروں سے رب کا کلام افضل، رب کے کتاب کی تلاوت افضل۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوئے، اللہ کریم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ادھر جب شکایت آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے اور اللہ کا قرآن لے کر حاضر ہوئے، آیا کریمہ نازل ہوئی، فرمایا میرے محبوب ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اے میرے مصطفیٰ ابو بکر کو حکم دے کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرے، آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرے۔ کیوں کہ ان کے ساتھ ہمسایہ یہودی ہے، ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلم یہودی ہو اونچی قرآن میں صدیق اکبر قرآن پڑھے، میرا رب انہیں منع کر دے، تو کس فتوے سے یہ جائز ہے کہ آپ سپیکر پہ، لاؤڈ سپیکر پہ، ریکارڈر میں کیسٹیں لگا کے نعتوں کی ساری رات وہ اونچی آواز کے اندر انہیں کھول دیں؟ شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ محلے میں کوئی بیمار بھی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں بچے سونے والے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تکلیف ہے، اب نعتیں چلائیں گے، آپ میلاد منا رہے ہیں رسول کا، لیکن آپ ادھر تکلیف بھی ایک مومن کو دے رہے ہیں۔
ایک مسلمان کی ایذا بھی دے رہے ہیں، اور میرے کریم کا فرمان اس پر موجود ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کسی بندہ مومن کو بلا وجہ اذیت دینا، تکلیف دینا، فرمایا تم پہ حرام ہے۔ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فرمایا جو ایمان لے آئے میرے رسول پہ، میرے توحید کو مان لیا، میری وحدانیت پہ ایمان لے آئے، ان سے میری ڈیمانڈ ہے۔ باری تعالیٰ کیا ڈیمانڈ ہے؟ اب یہ اللہ حکم دے رہا ہے، جو باقی نیک اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، میلاد کی صورت میں ہو، اگر آپ ختم دلاتے 11ویں کی صورت ہو، کل شریف کا ختم ہو، 10ویں کا ختم ہو، 40ویں کا ختم ہو، برسی، یہ سارے صالح ثواب کی معافل ہم نے بنائی ہوئی ہیں، نیکی ہے، اچھے کام ہے، لیکن شریعت تم سے نہیں ڈیمانڈ کرتی۔ ان پہ عمل کر رہے ہیں بڑی پابندی سے، لیکن جو اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، مطالبہ کر رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا میرے رسول پہ ایمان لانے والوں، وَتُعَزِّرُوا، میرے رسول کی عزت کرو، وَنَصَرُوا، میرے رسول کی دینی معاملات میں مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا جو میرے رسول قرآن لے کر آئے ہیں نا، اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، اور پھر ملے گا کیا؟ اولئک ھم المفلحون، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، میرے رسول کی آخری بات حدیث پاک عرض کر دوں، میرے رسول کی صحابہ اتباع کیسے کرتے؟ آج ہم تو عاشق رسول ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ فجر کی بھائی نماز پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں، جاگ نہیں آئی، میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں دی آج تک۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ حلال کا اہتمام کیا رزق حلال؟ نہیں بھائی، ملا جلا مل جاتا ہے، جیسا کبھی احتیاط نہیں۔ میں عاشق رسول ہوں۔ سود سے بچتے ہو؟ نہیں، میں بینک میں معاملات میرے ہیں بینک میں۔ میں عاشق رسول ہوں۔ تیرے ہمسائے تم پہ راضی؟ یار ہمسائے ہوتے ہی ایسے۔ بھائی یہ دعویٰ ادھر عاشق رسول، ادھر شریعت سے بغاوت، یہ ایسے ہی ہے جیسے رب کو چیلنج کرنا کہ ہم کر رہے ہیں، تو جو چاہے کر لے۔ یہ رب سے بغاوت ہے، رسول اللہ سے بغاوت ہے۔ میرے کریم آقا کی اتباع صحابہ کیسے کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ اکبر، میرے کریم آقا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں سے مخاطب ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ صحابہ سائڈوں پہ کھڑے ہو کر، نہ قریب جگہ نہیں، نظر پیچھے سائڈوں پہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے تھے، ابھی راستے میں تھے، مسجد میں انٹر نہیں ہوئے تھے، گلی کے اندر تھے۔ جب ادھر رسول اللہ کی آواز، مخاطب تو میرے رسول نے اپنے ان غلاموں کو کیا جو کھڑے ہو کر خطاب سن رہے تھے، گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ادھر جب رسول اللہ کی آواز آئی نا، میرے غلاموں بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود گلی میں بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے اتباع رسول۔ خطاب تو تھا نا ان غلاموں کو جو سائڈ پہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، ادھر جب آواز آئی نا میرے غلاموں بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود گلی میں بیٹھ گئے۔ حضرت گرامی، یہ اتباع رسول ہے۔ اگر اتباع رسول میں کامل ہیں تو یہ ساری عبادتیں قبول ہیں۔ اگر اتباع رسول ناقص ہے، رسول اللہ سے محبت کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، کامل دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔